اب آپ یہ دیکھیے کہ نارملی تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سنتے ہیں کہہ دیتے ہیں لیکن اندر وہ چیز اس طرح پروسیس نہیں ہوتی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا ایفرٹ کی. میں رسول اللہ کے گھرانے میں آپ کو لیے چلتی ہوں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ روزانہ ایک ہیلدی ٹائم گزارتے ہیں. سبيل الدموع سبيل مريح. رابعہ عمر پوچھتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کی اسپرچول ایموشنل ٹریننگ کے لیے کیا سٹیپس لیے؟ جزاک اللہ خیر فائزہ، اچھا سوال ہے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خواتین کے حوالے سے مثالیں دینا چاہتی ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ مشکل محاذ اپنا گھر ہوتا ہے، اور خاص طور پر ایک شخص جس کی ایک سے زائد بیویاں ہوں، اس کو پریکٹیکلی جس صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ صورتحال جب بالکل چینلائز ہو جاتی ہے تو ساری دنیا کے لیے مثال بن جاتی ہے. دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت تھی وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنْ، کہ آپ ذکر کریں، مذاکرہ کریں، تذکرہ کریں ان آیات کا جو آپ کے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ نارملی تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سنتے ہیں کہہ دیتے ہیں لیکن اندر وہ چیز اس طرح پروسیس نہیں ہوتی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا ایفرٹ کی. میں رسول اللہ کے گھرانے میں آپ کو لیے چلتی ہوں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ روزانہ ایک ہیلدی ٹائم گزارتے ہیں، جہاں سب ازواج مل کے بیٹھتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسی مجلس ہے جو بڑی کنسٹرکٹیو ہے اور جو بڑے پازیٹیو وے میں، یعنی وہاں پہ آپس میں روٹین کی بات چیت ہوتی ہے لیکن اسی بات چیت میں تربیت بھی ہوتی ہے. تو میں ایموشنل مینجمنٹ کے حوالے سے خصوصی طور پر واقعہ سنانا چاہتی ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھیں. آپ عدل کرتے تھے، بیویوں کے دوران باریاں رکھی ہوئی تھیں، لیکن جس رات آپ کی باری حضرت عائشہ کے گھر میں ہوتی، صحابہ کرام آپ کو بہت تحائف بھیجتے، تو ازواج مطہرات کو بڑا عجیب بھی محسوس ہوتا تھا. سیدہ عائشہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے تو سیدہ صفیہ نے بھی کھانا بنا کر بھیجا. سیدہ صفیہ ایک یہودی سردار کی بیٹی تھیں، اچھا کھانا بنانا جانتی تھیں. سیدہ عائشہ کمسن تھیں، لیکن آپ جانتی ہیں کہ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں ان کے اندر کے ایموشنز کس طرح کے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ کھانا آیا، سیدہ عائشہ گئیں، انہوں نے غلام کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑی اور اسے اس قدر زور سے جھٹکا دیا کہ کھانا بھی گیا، پلیٹ بھی گئی، پلیٹ بھی ٹوٹ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر خاموش رہے، جیسچر بھی نہیں دیا کہ کیا واقعہ ہوا. سیدہ عائشہ کا غصہ کافی ہائی تھا، کیونکہ وہ اس بات کو فیل کر رہی تھیں کہ میری باری کے دن یہ کھانا بھیج کر سیدہ صفیہ نے اچھا نہیں کیا. کیونکہ انسان جب اچھا کھانا کھاتا ہے تو بنانے والا بھی یاد آتا ہے، اس کے بارے میں یہ بات ضرور ذہن میں آتی ہے کہ کھانا بنایا کس نے، اور نیچرلی جیلسی تو انسانوں کے اندر ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جذبات کا لحاظ کیا لیکن اسے ان ایڈریس نہیں چھوڑا. آپ سیدہ عائشہ کے ساتھ روٹین میں بات چیت کرتے رہے، پھر حضرت عائشہ کول ہو گئیں. پھر جب وہ بالکل کول ہو گئی تو آپ نے فرمایا اپنی بہن کو اب پلیٹ واپس کر دینا. صحیح. اب آپ دیکھیں کہ آج کا کوئی مرد اس جگہ پر ہوتا تو مطلب سمجھانے کی اور تبلیغ کرنے کی انتہا ساری گھر کے اندر ہی ہو جاتے. اور وہ ریئلی وہ حکمت کے ساتھ سمجھانا نہیں ہوتا، یعنی کسی کی جذباتی توہین ہوتی ہے. جذباتی طور پر ایک فرد جو ہے وہ کس مقام پر ہے، اور دوسرا اس کو ایموشنلی بلیک میل کرتا ہے، کبھی ایکسپلائٹ کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جذبات کا احترام کرتے تھے، اس کا خیال کرتے تھے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ نے جیلسی کا احترام کیا تھا، نہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینیج کیا تھا اور مینیج کرنا سکھایا تھا کہ جب کبھی ایسے جذبات ان بیلنسڈ ہوں تو کس طرح سے ارد گرد والوں کا بھی کام بنتا ہے کہ دوسرے فرد کو کول ہونے کا موقع دے اور پھر وہ اپنی غلطی کو خود دور کر لے گا. برابر کے رشتے میں لوگوں کو چانس دینا چاہیے, لوگ سپیس نہیں دیتے ایک دوسرے کو. عورتیں بھی عورتوں کو ایسا چانس نہیں دیتی ہیں, مطلب ہر جگہ پر یہی ہے کہ مطلب اصل میں تو بات یہ ہے کہ ایموشنز کو نہیں سمجھتے لوگ, اور اپنی ایموشنل مینجمنٹ نہیں ہے تو دوسروں کی کیا کریں گے, دوسروں کو سپیس کیسے دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جو ہے نا, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے نمونہ رکھا ہے ہمارے لیے کہ ہم جس بھی اینگل سے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نظر آتی ہے. تو جذباتی طور پر کس طرح سے آپ لوگوں کو سیٹلڈ رکھتے تھے, کس طرح سے آپ ان کے اندر کی نیکی کو ابھارتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ سیدہ صفیہ کو سیدہ عائشہ نے یہودن کہہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں بھی ڈال دی جائے تو وہ بھی کالا ہو جائے, گدلا ہو جائے, یہ اتنی بری بات ہے. اب آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ کیا فیل نہیں کر رہی ہوں گی کہ اس ایک لفظ نے مجھے بلندیوں سے نیچے گرا دیا, اس کی وجہ سے میری کتنی نیکیاں ضائع ہوئیں. اب روحانی طور پر ایک خلا بھی اندر فیل ہوتا ہے. اسی موقع پر سیدہ صفیہ کی جو کیفیت تھی, آپ نے اسے کیسے مینیج کیا؟ آپ انہیں سمجھا رہے تھے جب وہ رو رہی تھیں کہ آپ نے کہا ہوتا کہ میرے والد موسیٰ علیہ السلام اور میرے چچا ہارون علیہ السلام کہ میرا ان سے رشتہ ہے, یعنی آپ نے اس بات کو برا کیوں محسوس کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بیلنس جو ہے وہ قائم کرتے تھے اور لوگوں کو موقع دیتے تھے کہ وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر سکیں.